علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کیا آپ نے کبھی سوچا ہے کہ اسلام سے پہلے یہ دنیا کیسی تھی، جب کوئی قرآن نہیں تھا، کوئی اذان نہیں تھی اور لوگ ریت کے ڈھیر کا طواف کیا کرتے تھے؟ آج ہم ایک بہت اہم موضوع پر بات کریں گے، اسلام سے پہلے عرب اور پوری دنیا کا مذہبی حال کیا تھا۔ ہم یہ اس لیے پڑھتے ہیں تاکہ جب ہم سمجھیں کہ اسلام سے پہلے کتنا اندھیرا تھا، تب ہم اسلام کی قدر کر سکیں۔ جب ہم جہالت کو سمجھیں گے اور ان کی بت پرستی کو جانیں گے، تب ہمیں احساس ہوگا کہ نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا بھیجا جانا کتنی بڑی نعمت تھی۔ ہم جانتے ہیں کہ ہر قوم کے ایک نبی آیا، اور عرب کے ایک نبی حضرت ابراہیم علیہ السلام تھے۔ انہوں نے بہت سی چیزیں مقرر کیں جو ہزاروں سال تک چلتی رہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے تشریف لانے تک۔ پہلی بات یہ کہ مکہ کو مقدس سمجھنا۔ ہم مسلمان مکہ کو الحرم کہتے ہیں۔ حرم کا مطلب ہے کہ بہت سی چیزیں جو مکہ سے باہر جائز ہیں وہ مکہ کے اندر منع ہیں۔ وہاں جانوروں کا شکار نہیں کر سکتے، درخت کا پتا نہیں توڑ سکتے، قدرتی چیزوں کو ہاتھ نہیں لگا سکتے۔ اللہ نے قرآن میں فرمایا ہے وَمَن دَخَلَهُ كَانَ آمِنًا، یعنی جو بھی حرم میں داخل ہو وہ محفوظ ہے۔ حضرت ابن عباس فرماتے ہیں کہ ایک آدمی اپنے باپ کے قاتل کو طواف کرتے دیکھتا، لیکن اس کے ایک بال کو بھی ہاتھ نہیں لگاتا، کیونکہ مکہ مقدس ہے۔ دوسری بات، کعبہ کی عزت کرنا۔ تیسری بات، 4 مقدس مہینے مقرر کرنا، ذوالقعدہ، ذوالحجہ، محرم اور رجب، جن میں ہر طرح کی دشمنی بند ہونی چاہیے اور کوئی جنگ نہیں ہو سکتی۔ چوتھی بات، حج اپنے تمام ارکان کے ساتھ، طواف، سعی، قربانی اور جانوروں کو سجانا۔ اب سوال یہ ہے کہ اگر عرب کے پاس حضرت ابراہیم علیہ السلام جیسے نبی تھے جنہوں نے توحید سکھائی، تو پھر بت پرستی کہاں سے آئی؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ہمیں بتایا کہ یہ کب، کہاں اور کیسے شروع ہوئی۔ صحیح مسلم کی حدیث ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے عمر بن لہی الخزائی کو جہنم کی آگ میں گھومتے دیکھا۔ اس کی انتڑیاں اس کے پیچھے کھینچی ہوئی تھیں، اسے ذلیل طریقے سے سزا دی جا رہی تھی۔ کیوں؟ کیونکہ وہ پہلا انسان تھا جس نے حضرت اسماعیل علیہ السلام کے دین کو بدلا۔ وہ پہلا انسان تھا جس نے توہم پرستی شروع کی۔ روایت ہے کہ عمر بن لہ شام گیا، جہاں امالیک رہتے تھے۔ یہ لمبے قد کے لوگوں کا ایک قبیلہ تھا۔ اس نے دیکھا کہ وہ ایک طاقتور تہذیب ہے جو بتوں کی پوجا کرتی ہے۔ اس نے ان سے پوچھا کہ یہ بت کیا ہیں؟ انہوں نے کہا کہ یہ ہماری طاقت کا ذریعہ ہیں۔ جب خشک سالی ہو، بھوک ہو، دشمن حملہ کرے، ہم ان سے دعا کرتے ہیں اور کرشمے ہوتے ہیں۔ عمر نے کہا کہ مجھے بھی ایک دے دو۔ انہوں نے اسے ہبل نامی بت دیا۔ یہ جزیرہ نما عرب کا پہلا بت بنا۔ عمر نے اسے لا کر کعبے کے سامنے رکھ دیا، اور اسی طرح عرب میں بت پرستی شروع ہوئی۔ عمر بن لہ نے حج کی تلبیہ بھی بدل دی۔ اصل تلبیہ تھی لبیک اللہم لبیک، لبیک لا شریک لک لبیک، یعنی حاضر ہوں اے اللہ، حاضر ہوں، تیرا کوئی شریک نہیں۔ لیکن عمر نے اس میں یہ جوڑ دیا کہ تیرا کوئی شریک نہیں سوائے اس شریک کے جو تیرا ہی ہے، تو اس کا مالک ہے، اور جو کچھ اس کے پاس ہے اس کا بھی۔ مطلب یہ کہ اے اللہ تیرے شریک ہیں، لیکن تو سب سے بڑا ہے، بالکل پرانے یونان کی طرح، جہاں ایک بڑا دیوتا تھا اور چھوٹے چھوٹے دیوتا تھے۔ اب سوال یہ ہے کہ ایک آدمی اکیلے پورے دین کو کیسے بدل سکتا ہے؟ 3 وجوہات تھیں۔ پہلی، عمر کو امالیک کے سامنے کمتری کا احساس تھا، کیونکہ وہ ایک طاقتور تہذیب تھی۔ دوسری، عمر خود اپنے لوگوں میں بہت با اثر تھا۔ وہ خزاع قبیلے کا سردار تھا اور بہت سخی اور بہادر تھا۔ تیسری، عمر اور ابراہیم علیہ السلام کے درمیان کم از کم 2000 سال کا فاصلہ تھا، تو اتنے لمبے عرصے میں جہالت چھا گئی تھی۔ اور روایات میں یہ بھی ہے کہ شیطان نے عمر بن لہی کو خواب میں سب سے پہلے بتوں کے نام بتائے۔ وہ 5 بت جن کے نام حضرت نوح علیہ السلام کے زمانے سے تھے، جیسا کہ قرآن میں آیا ہے، ود، سوا، یغوث، یعوق
اور نصر۔ حضرت ابن عباس فرماتے ہیں کہ حضرت نوح سے پہلے 5 نیک آدمی تھے۔ جب وہ مرے تو لوگوں نے ان کے مجسمے مائے تاکہ ان کی نیکی یاد رہے، لیکن جیسے نسلیں بدلیں مجسمے دیکھنے کی بجائے لوگ ان کی پوجا شروع کر دی۔ شیطان نے 5 نیک آدمیوں کی نیکی کو بت پرستی کی طرف سیڑھی بنایا۔ اب سنیے جاہلیت کی کچھ مثالیں جو آنکھیں کھول دیں گی۔ جب بھی کوئی قافلہ مکہ سے نکلتا، لوگ کعبے سے ایک پتھر کا ٹکڑا توڑ کر ساتھ لے جاتے اور اسے بت کی جگہ پوجتے تھے۔ ایک صحابی نے بتایا کہ اسلام سے پہلے ہم پتھروں اور چٹانوں کی پوجا کرتے تھے۔ اگر ہمیں کوئی زیادہ خوبصورت چٹان مل جاتی تو پرانی پھینک دیتے اور نئی رکھ لیتے، اور اگر سفر میں کوئی پتھر نہ ملتا تو ریت جمع کرتے، ڈھیر بناتے، بکری کا دودھ نچوڑ کر ریت کو مضبوط کرتے اور پھر اس ریت کے گرد طواف کرتے۔ ریت کا طواف۔ اندھیرا اتنا گہرا تھا کہ لوگ ریت کا طواف کرتے تھے۔ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ فتح کیا تو کعبے کے ارد گرد تقریباً 360 بت تھے، مختلف شکلوں اور سائز کے، کچھ پورے انسانوں کی شکل کے، کچھ جانوروں کی شکل کے، اور زیادہ تر آدھے انسان آدھے جانور کی شکل کے۔ قریش کا عقیدہ تھا کہ اللہ کی بیٹیاں ہیں جو اس کے فرشتے ہیں، تو وہ فرشتوں کی پوجا کرتے تھے۔ ان کے پاس کوئی ایک عقیدہ نہیں تھا، ہر کوئی اپنا الگ بت پوجتا تھا، لیکن سب ایک بات پر متفق تھے کہ بتوں کی پوجا سے اللہ کے قریب ہوا جا سکتا ہے۔ لیکن اس گپ اندھیرے میں بھی کچھ روشنی کی کرنیں تھیں۔ تاریخ بتاتی ہے کہ کچھ لوگ حنیف تھے، یعنی جنہوں نے شرک سے منہ موڑ کر اللہ کی طرف رجوع کیا تھا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے سے پہلے قریش نے مکہ کے باہر ایک بڑا میلہ لگایا اور بتوں کی تعظیم کی۔ جب پورا شہر میلے کے لیے نکلا، 4 آدمی اپنے آپ کو پیچھے پاتے ہیں اور انہیں احساس ہوا کہ وہ سب ایک ہی سوچ پر ہیں، توحید پر۔ وہ 4 تھے: ورقہ بن نوفل، عبید اللہ بن جحش، عثمان بن الحویرث اور زید بن عمر بن نفیل۔ انہوں نے ایک دوسرے سے کہا کہ ہم سب جانتے ہیں کہ ہمارے لوگ گمراہی پر ہیں۔ انہوں نے ابراہیم علیہ السلام کا پاک دین چھوڑ دیا ہے۔ کیا ہم اس پتھر کے گرد طواف کریں گے جو نہ فائدہ دے سکتا ہے نہ نقصان؟ آؤ ابراہیم کے اصل دین کو ڈھونڈیں۔ پھر وہ سب الگ ہو گئے اور حق کی تلاش میں نکل پڑے۔ ورقہ بن نوفل نے عیسائیت اختیار کی۔ وہ ایک بوڑھے نابینا عالم تھے۔ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پہلی وحی ملی، حضرت خدیجہ انہیں ورقہ کے پاس لے گئیں۔ ورقہ نے فوراً پہچان لیا اور کہا کہ یہ وہی ہستی ہے جو موسیٰ اور عیسیٰ کے پاس آئی تھی، یہ جبریل ہیں۔ ورقہ پہلے مرد تھے جنہوں نے اسلام قبول کیا۔ انہوں نے کہا کہ کاش میں جوان ہوتا تاکہ آپ کی مدد کر سکتا جب آپ کی قوم آپ کو نکال دے گی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم حیران ہوئے کہ میری قوم مجھے نکال دے گی؟ ورقہ نے کہا کہ ہاں، کبھی کوئی نبی حق لے کر نہیں آیا مگر اس کی اپنی قوم نے اس کی مخالفت کی، اور جلد ہی ورقہ کا انتقال ہو گیا۔ عبید اللہ بن جحش کی کہانی سب سے اداس ہے۔ اس نے پہلے عیسائیت قبول کی، پھر اسلام قبول کیا، ام حبیبہ سے شادی کی اور حبشہ ہجرت کی، لیکن حبشہ میں جا کر وہ مرتد ہو گیا اور واپس عیسائیت میں چلا گیا۔ ام حبیبہ نے اسے چھوڑ دیا، وہ جلد ہی مر گیا، اور بعد میں ام حبیبہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے شادی کی۔ لیکن سب سے حیرت انگیز کہانی زید بن عمر بن نفیل کی ہے۔ انہوں نے نہ عیسائیت قبول کی نہ یہودیت۔ انہوں نے دونوں کے عالموں سے کہا کہ یہ ابراہیم کا دین نہیں ہے اور تم یہ جانتے ہو۔ وہ مکہ واپس آئے اور اپنے لوگوں سے کہا کہ اے قریش کے لوگو، اس پورے شہر میں ابراہیم کے دین پر میرے سوا کوئی نہیں بچا۔ حضرت اسماء بنت ابی بکر فرماتی ہیں کہ مجھے بچپن میں یاد ہے زید بن عمر کو قریش کو ڈانٹتے ہوئے بتوں کی پوجا پر، بتوں کو گوشت دینے پر اور بیٹیوں کو زندہ دفنانے پر، اور جب بھی کوئی قریشی اپنی بیٹی کو مارنا چاہتا، زید بن عمر کہتا کہ اسے مجھے دے دو، میں اس کا خیال رکھوں گا، یہ میری بیٹی بن جائے گی۔ وہ ان تمام بیٹیوں کو اپنا لیتا جنہیں قریش مارنا چاہتے تھے۔ ایک اکیلا آدمی، ایک اکیلی امت۔ ثابت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم زید بن عمر سے ملے۔
جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم جوان تھے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود کبھی بت کی پوجا نہیں کی، تو انہیں زید میں ایک ہم خیال ملا۔ زید اپنی توحید پر قائم رہے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت شروع ہونے سے 5 سال پہلے مر گئے۔ ان کے بیٹے سعید بن زید نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ میرے والد کا آخرت میں کیا ہوگا؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ قیامت کے دن اپنی الگ امت کی حیثیت سے اٹھائے جائیں گے۔ اور جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم معراج سے واپس آئے تو انہوں نے سعید سے کہا کہ میں نے تمہارے والد کو جنت میں دیکھا اور اللہ نے انہیں ایک نہیں بلکہ 2 جنتیں عطا کی ہیں۔ سچائی ڈھونڈنے والے کو سچائی خود ڈھونڈ لیتی ہے۔ اور اب ہم اس سوال کی طرف آتے ہیں جو ہم نے شروع میں پوچھا تھا، دنیا کا حال کیسا تھا اسلام سے پہلے؟ اب ایک اور طرف دیکھتے ہیں۔ رومی عیسائیت پر تھے اور فارسی زرتشت مذہب پر۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے اٹھانے کے بعد عیسائیت کے 3 بڑے دھارے بنے۔ پہلا صوفیانہ سمجھ والا گروہ، دوسرا یہودی عیسائی جو مانتے تھے کہ انہیں موسیٰ علیہ السلام کی شریعت پر چلنا ہے اور عیسیٰ یہودیوں کے لیے بھیجے گئے تھے اور وہ وعدہ کیا ہوا مسیح ہیں، بالکل جیسا ہم مسلمان مانتے ہیں۔ تیسرا پولیس کا گروہ، پولیس جو شاگرد بھی نہیں تھا بلکہ دعویٰ کرتا تھا کہ اس نے عیسیٰ کو خواب میں دیکھا ہے۔ اس نے ایک بالکل نیا عقیدہ شروع کیا کہ عیسیٰ میں خدائی عناصر ہیں، وہ صرف انسان نہیں، اور اگر عیسیٰ پر ایمان لاؤ تو کسی شریعت کی ضرورت نہیں، اور اسی نے تثلیث کے عناصر شروع کیے۔ 300 سال تک عیسائی بحث کرتے رہے کہ عیسیٰ کون ہے۔ پھر روم کا بادشاہ قسطنطین عیسائی ہو گیا اور اس نے فیصلہ کیا کہ سرکاری عیسائیت پولیس والی ہوگی۔ تمام توحید پرست عیسائیوں کو ستایا اور مارا گیا، اور اسی سے آج کے 99.9% عیسائی مذاہب نکلے۔ اور اب ایک ایسی کہانی سنیے جو شاید اس پورے بیان کی سب سے خوبصورت کہانی ہے، حضرت سلمان فارسی کی کہانی۔ وہ فارس میں ایک آگ کے پجاری کے بیٹے تھے۔ ان کے والد وہ تھے جو مقدس آگ جلائے رکھتے تھے۔ سلمان فارسی نے خود اپنی کہانی اپنی زبان سے سنائی۔ انہوں نے کہا کہ میں اصفہان سے ہوں، میں اپنے والد کا سب سے پیارا بیٹا تھا، ہم آگ کی پوجا کرتے تھے۔ ایک دن والد نے مجھے اپنی جاگیر بھیجا، میں ایک گرجا گھر کے پاس سے گزرا اور عیسائیوں کو نماز پڑھتے سنا۔ میں اندر گیا اور دیکھا کہ وہ کیا کر رہے ہیں۔ مجھے ان کی نماز بہت اچھی لگی۔ میں نے کہا کہ یہ ہمارے مذہب سے بہتر ہے۔ میں ان کے ساتھ سورج ڈوبنے تک رہا اور والد کی جاگیر بالکل بھول گیا۔ والد کو جب پتہ چلا تو انہوں نے میرے پیروں میں بیڑیاں ڈال دیں اور مجھے بند کر دیا، لیکن میں نے عیسائیوں کو پیغام بھیجا کہ جب بھی شام سے کوئی قافلہ آئے مجھے بتانا۔ میں نے بیڑیاں توڑیں اور قافلے کے ساتھ شام نکل گیا۔ وہاں ایک بشپ کی خدمت میں رہا، لیکن وہ بشپ برا آدمی نکلا، لوگوں سے خیرات جمع کرتا اور خود رکھ لیتا۔ جب وہ مرا تو میں نے سچائی بتائی اور 7 صندوق سونے چاندی سے بھرے نکلے۔ پھر ایک نیا بشپ آیا جو بہترین انسان تھا۔ میں نے اس سے ایسی محبت کی جیسی پہلے کبھی کسی سے نہیں کی۔ جب اس کی موت کا وقت آیا تو اس نے مجھے موصل کے ایک شخص کے پاس بھیجا، اس کی موت کے بعد نصیبین کے ایک نیک آدمی کے پاس، پھر بازنطینی سلطنت میں اموریہ کے ایک شخص کے پاس۔ جب اموریہ کے اس آخری راہب کی موت کا وقت آیا، اس نے کہا کہ اے میرے بیٹے، مجھے نہیں پتا کہ کوئی ہماری راہ پر ہے جس کے پاس تجھے بھیجوں، لیکن ایک نبی کا وقت آ گیا ہے جو ابراہیم کے پاک دین کے ساتھ بھیجا جائے گا۔ وہ کھجوروں کے شہر کی طرف ہجرت کرے گا۔ اگر تم اس کے ساتھی بن سکو تو ضرور بننا۔ اس کی 3 نشانیاں ہیں۔ پہلی، وہ صدقے کا کھانا نہیں کھاتا۔ دوسری، تحفے قبول کرتا ہے۔ تیسری، اس کے کندھوں کے درمیان مہر نبوت ہے۔ سلمان فارسی ایک قافلے کے ساتھ عرب آئے، لیکن قافلے والوں نے دھوکہ دیا اور انہیں ایک یہودی کے ہاتھ غلام کے طور پر بیچ دیا۔ لیکن جب وہ یثرب پہنچے جو بعد میں مدینہ بنا تو انہوں نے جان لیا کہ یہی وہ زمین ہے جس کا بیان کیا گیا تھا۔ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم قباء تشریف لائے، سلمان نے خود بتایا کہ ایک دن میں کھجور کے درخت پر تھا اور میرا مالک نیچے بیٹھا تھا۔ ایک یہودی آیا اور بولا
کہ اللہ بنو کیلا کو تباہ کرے۔ وہ ایک آدمی کے بارے میں افواہ پھیلا رہے ہیں جو مکہ سے آیا ہے اور نبی ہونے کا دعویٰ کرتا ہے۔ اللہ کی قسم، اس نے مشکل سے یہ کہا تھا کہ مجھے کپ کپی ہوئی اور کھجور کا درخت ہلا، یہاں تک کہ میں تقریباً اپنے مالک پر گر گیا۔ میں جلدی سے اترا اور شام کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس قبا پہنچا۔ میں نے کچھ کھانا لایا اور کہا کہ یہ صدقہ ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ساتھیوں سے کہا، کھاؤ، لیکن خود نہیں کھایا۔ میں نے دل میں کہا کہ یہ پہلی نشانی ہے۔ اگلے دن میں پھر آیا اور کہا کہ یہ تحفہ ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بھی کھایا۔ میں نے کہا کہ یہ دوسری نشانی ہے۔ پھر ایک دن میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا جب وہ بقیع الغرقد سے واپس آئے تھے۔ میں نے سلام کیا اور جھک کر ان کی پیٹھ کا اوپری حصہ دیکھنے کی کوشش کی۔ وہ سمجھ گئے کہ میں کیا ڈھونڈ رہا ہوں۔ انہوں نے اپنا کپڑا کندھے سے ہٹایا اور وہ نشانی ظاہر ہوئی، مہر نبوت، بالکل ویسی جیسا عیسائی راہب نے بتایا تھا۔ میں ان کی طرف لڑکھڑاتا ہوا گیا، بوسہ دیتا اور روتا ہوا، اور میں مسلمان ہو گیا۔ سلمان فارسی کی کہانی بتاتی ہے کہ اصل عیسائی کتنے کم بچے تھے۔ آخری راہب نے کہا تھا کہ مجھے نہیں پتا کہ کوئی ہماری راہ پر ہے، یعنی صرف مٹھی بھر لوگ سچائی پر تھے، اور اللہ نے سلمان کو جہالت کی گہرائیوں سے نکال کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں میں پہنچا دیا۔ اور ایک اور کہانی بخاری میں ہے جو بتاتی ہے کہ حق کو کچھ لوگ پہچانتے تھے لیکن قبول نہیں کرتے تھے۔ روم کے بادشاہ ہرقل کی کہانی۔ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بادشاہوں کو خط لکھے تو ایک خط ہرقل کو بھی لکھا۔ خط میں لکھا تھا کہ محمد بن عبداللہ کی طرف سے ہرقل، روم کے بڑے سردار کو سلام ہو، اس پر جو ہدایت کی پیروی کرے۔ میں تمہیں اسلام کی دعوت دیتا ہوں، اسلام قبول کرو، سلامت رہو گے اور اللہ تمہیں دوہرا اجر دے گا۔ ہرقل نے خط پڑھا اور ابو سفیان سے لمبی گفتگو کی جو اس وقت مسلمان نہیں تھے۔ آخر میں ہرقل نے کہا کہ اگر جو تم بتا رہے ہو سچ ہے تو یہ وہی نبی ہے جس کی ہماری کتابوں نے پیش گوئی کی ہے۔ مجھے معلوم تھا وہ آنے والا ہے، لیکن مجھے کبھی خیال نہیں تھا کہ وہ عربوں میں سے ہوگا۔ لیکن ہرقل نے اسلام قبول نہیں کیا کیونکہ وہ اپنی بادشاہت نہیں چھوڑ سکتا تھا۔ حق پہچاننا اور حق قبول کرنا دو الگ باتیں ہیں۔ تو اس گپ اندھیرے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھیجے گئے۔ خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے رب نے مجھے حکم دیا ہے کہ تمہیں وہ سکھاؤں جو تم نہیں جانتے تھے۔ اور اللہ نے پوری زمین کے لوگوں کو دیکھا اور سب سے ناراضگی ظاہر کی، ان کے عرب اور غیر عرب سوائے اہل کتاب کے چند باقیات کے۔ آج کی بات سے 3 اہم سبق ملتے ہیں۔ پہلا سبق، ہدایت صرف اللہ کی طرف سے آتی ہے، ہماری عقل یا فلسفے سے نہیں۔ سینکڑوں سال تک دنیا میں کوئی نبی نہیں آیا اور کوئی عالم یا فلسفی حق کو نہ سمجھ سکا، نہ انسانیت کو راہ دکھا سکا۔ اللہ نے قرآن نازل فرمایا اور تبھی ہدایت آئی۔ دوسرا سبق، اکثر لوگ بھیڑوں کی طرح ہیں، جدھر سردار لے جائے ادھر چل پڑتے ہیں۔ تیسرا اور سب سے اہم سبق، جو سچا ہے اسے راہ مل جاتی ہے۔ اگر دل میں سچائی ہے تو فرق نہیں پڑتا کہ آپ کہاں رہتے ہیں۔ اللہ نے سلمان کو جہالت کی گہرائیوں سے نکال کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں میں پہنچا دیا، اور زید بن عمر اکیلے سچائی پر قائم رہے اور جنت میں پہنچے۔ ہم نے شروع میں ایک سوال پوچھا تھا، اسلام سے پہلے دنیا کیسی تھی؟ اب آپ خود بتائیں، اگر اتنے اندھیرے میں بھی سلمان جیسے لوگ حق ڈھونڈ سکتے ہیں، اگر زید جیسے لوگ اکیلے سچائی پر کھڑے رہ سکتے ہیں، تو ہم جن کے پاس قرآن ہے، حدیث ہے، مسجدیں ہیں، علم کے سارے ذرائع ہیں، ہمارا کیا عذر ہے؟ محبت صرف کہنا نہیں ہوتی، محبت جاننا بھی ہوتی ہے۔ اللہ ہمیں سچی ہدایت نصیب فرمائے۔ اللہ ہمیں اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سیکھنے اور ان کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ ہمیں ان لوگوں میں شامل فرمائے جو سچائی ڈھونڈتے ہیں اور جب ملتی ہے تو اسے قبول کرتے ہیں۔ آمین یا رب العالمین۔ اللہ حافظ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔